یاد محبوب اور اس کی چاشنی سے آباد کیے ہوئے بیٹھے. سبحان اللہ. جہاں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے اور نور ٹی وی کے شائقین، سامعین و ناظرین جہاں جہاں بھی تشریف فرما ہیں، سب کے لیے یہ ایک محفل کی حیثیت ہے اور ایک محفل میں ایک ہی پیغام سب کے لیے کہ کوئی انسان باہوش ایسا نہیں جو کسی آرزو میں قید نہیں. اللہ اللہ سبحان اللہ. ہر آدمی اسیر آرزو ہے. سبحان. عورت ہو یا مرد ہو، وہ اسیر آرزو ہے، اپنی چاہت کا قیدی. وہ اپنا ہی مقصد، اس کا طلب، اس کی طلب، گویا وہ خود ہی طالب ہے اور خود ہی مطلوب ہے. سبحان سبحان. یہ کسی صاحب نظر کا کام ہے کہ وہ طالب اور مطلوب کی جو اصل حقیقت ہے وہ سمجھائے. اور جو بندہ اپنی ذات میں گم ہے، اپنی خواہشات میں، اپنی آرزو کی تکمیل میں لگا ہوا ہے، اس کو یہ بتائے کہ جب تم کچھ نہیں ہو تو تیری آرزو کیا ہوگی. جب تم نے فنائی ہونا ہے تو تیرا مطلوب بھی کیا ہے. ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ. میرے محبوب، ایسے لوگ آپ کی نگاہ میں نہیں آئے کہ جن کی خواہشیں ہی ان کی زندگی کا مقصد ٹھہر گئیں. تو جو لوگ اپنی زندگی کے مقصد کو محدود کر کے اسی میں الجھ گئے ہیں، وہ انتہائی ناکارہ، انتہائی بے وفا اور منزل سے نا آشنا، لا یعقل، بے علم اور صرف زندہ ہیں جیسے حیوان. اور جس کی آرزو یہ ہو، چونکہ انسان پابند آرزو ہے، ایک وہ ہے جو اپنے نفس کا قیدی ہے، اپنی ذات تک محدود ہے، ایک وہ ہے کہ اللہ اور اس کے محبوب اس کی چاہت بن گئے، اس کی آرزو بن گئے. جیتے ہیں تو اسی خیال میں، دنیا چھوڑتے ہیں تو اسی خیال میں، کھاتے ہیں تو اسی خیال میں، رہتے ہیں تو اسی خیال میں، تنہائی ہے تو اسی خیال میں، بزم آرائی ہے تو اسی خیال میں، انجمن بسائی تو اسی خیال میں، تنہائی میں نشیمن آباد کیا تو اسی خیال میں. گویا وہ بھی پابند آرزو ہے، مگر اس کی آرزو اپنی ذات نہیں، محبوب کبریا اس کی چاہت کی منزل ہے. حضرات، یہی تصوف ہے. جو اس میں کامیاب ہو گیا وہ صوفی ہے. جب اس تصوف کا آغاز ہوا تو بعض نے کہا چونکہ وہ صوف کے کپڑے پہنتے تھے. صوف عربی میں اون کو کہتے ہیں، جو اونی باریک لباس پہنے ان کو صوفی کہتے ہیں. اس لیے کہ ان کو جلدی دھونا، اس کی استری کرنا، اسے ہر طرح کی پارائی سے بچا رکھنا، ان ساری چیزوں سے مبرہ ہوتا ہے وہ صوفی. جو یہ کپڑے پہنے جہاں مرضی بیٹھ جائے، جہاں مرضی لیٹ جائے، اسے لباس کی پرواہ نہیں ہوتی، جس نے یہ لباس بھیجا اس کا خیال ہوتا ہے. تو گویا جو صوف کا لباس پہنے وہ صوفی ہے.
تصوف کا لباس ہر آدمی نہیں پہن سکتا تھا اس زمانے میں، وہی لوگ پہنتے تھے جو دل سے دنیا چھوڑ چکے ہوتے ہیں اور یاد محبوب کی گرمی میں جلتے رہتے تھے، تو ان کا لباس یہ بن گیا۔ تو جس کو دیکھتے تھے اس طرح کا لباس پہنے ہوئے تو اس کو لوگ یہ محسوس کرتے تھے کہ یہ بھی یاد محبوب کی گرمی میں جلا ہوا انسان ہے، اور یہ صوفی صوف جو پہنا ہے تو یہ بھی صوفی ہے۔ جو تحقیق بڑھتی گئی تو ایک باخبر جماعت نے یہ ترجمہ کیا کہ نہیں، صوفی وہ ہے جو خدمت خلق میں سب سے اول ہو اور خلق سے اس کی ریٹرن کوئی امید نہ رکھے، جو خلق سے اس خدمت کی جوابی عملی تصویر دیکھنے ملاحظہ کرنے کی کوئی آرزو نہ ہو، خلق خدا کی خدمت کرے، خلق خدا کی خدا کے لیے۔ اور جو ہی بات آگے بڑھی تو انہوں نے کہا نہیں، ایسا نہیں، صوفی وہ ہے جس کا جان، دل، عقل، ہوش، خیرت، زبان، نظر، فکر محبوب کے عشق میں گم ہو جائے اور وہ اس کے بغیر کسی کو نہ دیکھے، وہ ہے صوفی۔ اور آگے بڑی بات تو انہوں نے ترجمہ کیا کہ صوفی وہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں دنیا بھی ہو اور جس کے ہاتھ میں عشق خدا کا چراغ بھی ہو، برکف جام شریعت، برکف سندان عشق، وہ عاشق بھی ہو، وہ زاہد بھی ہو، وہ پارسا بھی ہو، وہ محفوظ بھی ہو، وہ معزوز بھی ہو، وہ صوفی ہے۔ بات اور آگے بڑھی تو صوفی شیخ کے ترجمے میں آ گیا۔ شیخ کسی جماعت، کسی گروہ کے اکابرین میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کو شیخ کہتے ہیں دینی اعتبار سے۔ تو بات جب آگے بڑھی تو یہ لوگ قرب حق اور قرب نبی میں بہت آگے چلے گئے، تو یہ پوری جماعت جو اس وقت صوفیہ کی ہوتی تھی اس میں ان کو فضیلت تھی، اس لیے فضیلت کی بنا پر ان کو شیخ کہا گیا۔ اب شیخ اور صوفی برائے نام، اب جو روایتاً صوفی ہے، چھوٹی چھوٹی داڑھی ہو، کپڑے لمبے ہوں، تسبیح اس کے پاس ہو، بال رکھے ہوئے ہوں لمبے، نماز پڑھے یا نہ پڑھے، دل روشن ہو یا نہ ہو، چراغ بجھا ہوا چراغ ہی ٹوٹا ہوا ہو، سرے سے دیا ہی توڑ کے رکھا اس نے، لیکن شکل ایسی ہے تو اس کو صوفی کہتے ہیں، وہ صوفی جی۔ لیکن صوفی کا ترجمہ یہ ہے هو الکائن والبائن، صوفی هو الکائن والبائن، جو دنیا کو فارغ کر چکا ہو اور اپنے مالک کے ساتھ کن، اپنے مالک جو کلمہ کن کا مالک ہے اس کے ساتھ رہے، جو فنا میں رہتے ہوئے بقا کا جام پیتا رہے، جو نفس کی شرارتوں کے درمیان عشق کے شعلے اڑاتا رہے، جو شیطان کی دسیسہ کاریوں کے اندر اور وسوسوں کے اندر عشق رسول کے چراغ جلا کر اس گرمی میں اس کو بھگاتا رہے۔ اس لیے صوفیہ کاملین کے قریب شیطان حملے کرتا ہے لیکن جا نہیں سکتا، اس لیے کہ یہاں ذکر کا غلبہ ہوتا ہے۔ اور دیکھیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ ذکر اونچا کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ سوئے ہوئے جو ہیں انہیں جگانے کے لیے اور شیطان کو بھگانے کے لیے۔
سوئے ہوئے جو ان کو جگانے کے لیے، شیطان کو بھگانے کے لیے۔ تو صوفیاء چونکہ ذکر میں بہت آگے ہوتے ہیں، یہ زور سے ذکر تو نہیں کرتے، لیکن ذکر کر کر کے اتنے کامل ہو جاتے ہیں کہ اندر سارا ذکر سے بھر جاتا ہے، تو شیطان دوڑ کے آتا ہے، آگے ذکر دیکھتا ہے، پھر بھاگ جاتا ہے۔ اب دیکھو میں ایک اور حدیث سناؤں آپ کو۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگنا شروع ہو جاتا ہے، مشہور روایت ہے۔ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگنا شروع ہو جاتا ہے، اسے تکلیف ہوتی ہے۔ تو بعض اوقات مسجدوں کے قریب اذان ہوتی ہے اور لوگ بھاگتے ہیں، چونکہ وہ اپنے سردار کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ جماعت توڑنا نہیں چاہتے، جیسے آپ مسجد نہیں چھوڑنا چاہتے وہ یاری نہیں توڑنا چاہتے۔ لیکن باہر کیف جہاں تک آواز جاتی ہے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ یہاں کوئی فرق نہیں پڑتا، چونکہ اندر اذان ہوئی نا تو وہ باہر سڑک پہ کھڑا ہو جاتا ہے، جو ہی ختم ہوئی واپس اندر۔ یہاں کی مساجد کا یہی عالم ہے۔ اور اسلامی ملکوں میں ایک اذان دوسری اذان، اس کو بھاگنے کے بغیر چارہ ہی نہیں ہوتا۔ کہیں سمندروں میں جا کے وہ ڈیرا لگاتا ہے، بستیوں میں نہیں ٹھہر سکتا، چونکہ ہر جگہ اذان ہوتی ہے۔ صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ 24 گھنٹے اذان دینا، اذان کہنا، یہ تو ممکن نہیں، یہ تو نماز کے لیے ہے، اور نماز کا ایک وقت مقرر ہے، اس کے آگے پیچھے تو شیطان چھوڑتا نہیں۔ لہذا اس طرح کرو کہ وہ جو ذکر ہے اللہ اکبر، اس کی آواز جو نکلتی ہے اس کو سن کے وہ دور بھاگتا ہے، یہی نقش دل پہ لگاؤ، جب واپس آئے دل پر اللہ اکبر دیکھے گا تو لہذا جو اللہ اکبر اور عشق مصطفیٰ کا دیا جلا کر اللہ اکبر کا نقش روح و دل پہ لگا دے وہ صوفی ہے، وہ صوفی، وہی شیخ ہے۔ اور آج اس زمانے میں ترقی کرتے کرتے شیخ کو اب پیر کہنے لگے، اور فارسی میں پیر بوڑھے آدمی کو کہتے ہیں، اور بوڑھا آدمی کسی کام کا نہیں ہوتا، اسے برتن نہیں اٹھائے جاتے، وہ صرف اپنی لاٹھی اور اپنا آپ سنبھالتا ہے۔ یہ دنیا کے ہر کاروبار سے بوڑھا رہ جاتا ہے، تو پیر چونکہ لفظ فارسی ہے، بوڑھے کو کہتے ہیں جس سے دنیا رہ جائے۔ تو یہ بھی یہاں بھی کچھ التباس ضروری ہے کہ جس سے دنیا کی ہوس نکل جائے، وہ بھی اسی لیے پیر کہتے ہیں کہ یہ بھی بڑھاپے کی اس منزل میں گیا کہ دنیا اس کے اندر رہتی ہی نہیں ہے، دنیا اس کے اندر رہتی ہی نہیں، اس لیے یہ پیر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان، کیا بات ہے، اس کی نظر اوپر نہیں اٹھتی، پیر ہے، یہ جھوٹ نہیں بولتا، پیر ہے، بری بات نہیں سنتا، پیر ہے، آدھی روٹی کھاتا ہے، زیادہ کیوں نہیں کھاتا، جی پیر ہے، یہ تھوڑی دیر لیٹ کے پھر اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، سوتا کیوں نہیں، جی پیر ہے۔ تو یہ پیر کا مفہوم یہ ہے کہ جو کلیتاً دین کی حقیقت اور عشق و محبت کے پیالے روح میں اتار کر نیند وقتی کرے، لیکن دل کو یاد یار سے آباد کر کے لیٹے، تاکہ نہ شیطان قریب آئے نہ رحمان کے جلوے ٹوٹنے۔ اس کو آپ کی مرضی ہے، شیخ کا ہو کہ پیر کا ہو یا صوفی کا ہو، اس کا یہ اپنا ایک مقام ہے۔ کیا بات ہے، کیا حقیقت۔ حضرات چونکہ یہ معاملہ دل کا ہے اور دل اندر ہے، اور دل کے اندر جا کے کوئی کیفیت ہوتی ہے، اور یہ دل بھی نہیں، یہ تو اسے انگریز پکڑ کے اٹھا کے ذبح کر کے اس کو جوڑ کے پھر واپس وہیں رکھ دیتے، یہ دل نہیں ہے، وہ اور دل ہے، وہ دل ہی اور ہے، اس دل کی کان بھی ہیں، اس کی آنکھیں بھی ہیں، وہ دل سنتا بھی ہے، وہ دل دیکھتا بھی ہے، وہ دل بولتا بھی ہے، یہ دل نہیں ہے، وہ اور دل ہے۔ اور وہ اسی اندر جس طرح روح آپ کے اندر ہے اور یقیناً ہے اور نظر نہیں آتی،
اور اس کا مرکز کا بھی پتہ نہیں کہاں سے یہ آغاز ہوتا ہے اس کا. اسی طرح وہ دل بھی اندر ہے، نظر نہیں آتا جس طرح روح نظر نہیں آتی. روح نظر نہیں آتی مگر ہے، وہ دل نظر نہیں آتا مگر ہے. اور وہ کیسی آنکھ؟ وہی دل آدمی بولتا ہو جب تک وہ نہ بولے. اسی لیے جناب امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جب نمازی نماز پڑھ کے سجدے میں جائے، نماز نیت کر کے سجدے میں جاتا ہے، جب تک وہ اندر والا دل سبحان ربی الاعلیٰ نہ کہے، تم زبان سے 100 دفعہ کہو، تیرے سجدے کی قیمت ہی نہیں ہے. تو یہ جو صوفیہ ہوتے ہیں ان کا دل پہلے کہتا ہے سبحان ربی اللہ. اب دیکھو وہی بولتا ہے، فاروق اعظم ممبر پر سے بولے تھے نا، ساریہ طرف ہو جاؤ. اس کو یہ آنکھ تو نہیں دیکھ رہی تھی، وہ دل کی آنکھ دیکھ رہی تھی. اور انہوں نے بھی سن لیا تھا نا، اس کان سے تو نہیں سنا تھا، ان کے پاس بھی دل کا کان موجود ہے، ان کے پاس بھی اندر کا کان موجود ہے. یہ ہے صوفی کا مقام. فاروق اعظم اعلیٰ درجے کے صوفی تھے، فاروق اعظم اعلیٰ درجے کے شیخ تھے، اور سچ کہو تو پیروں کو بادشاہ تھے، اور بڑے پیر. اللہ غنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. میں پھر واپس لے چونکہ میں ادھر چلا گیا تو پھر نیچے اترنا مشکل ہو جائے گا. یہ محفل آج صوفی کی محفل ہے، تصوف کی محفل ہے، اور آپ اپنے شیخ کی خدمت میں نذرانہ عقیدت، نذرانہ محبت اور احساس نسبت، اس کے شکریہ کے لیے آپ بیٹھے ہوئے. حضرات گرامی، آپ کے شیخ، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قبلہ پیر محی الدین رحمۃ اللہ علیہ وہ عالم تھے. جب وہ افغانستان سے آئے تو وہ مشکوٰۃ شریف اور غالباً جلالین، قطبی اور 1-2 کتابیں اور یہ ساتھ لائے تھے. وہ یاد کے طور پر میرے پاس ہی رہی. جب مکان جلے تھے تو وہ جل گئی تھی، لیکن دیکھیے آپ چلے بھی آئے بھی بغرض تجارت. نام تھا تجارت، مٹانی تھی نفس کی شرارت. وہ آدمی تلاش کر رہے تھے جو علاج کرنے والا ہو، تو وہ معالج مل گیا مری کی پہاڑیوں کے نیچے بیٹھا ہوا. وہیں سے ایک نور چمکا، اس نے بتایا کہ علاج ادھر ہے. پھر ان کا پیغام بھی آ گیا، آ جاؤ. جس طرح کہ نذرانے کی جگہ نظر آ کا ترجمہ کیا کسی میرے ایک ساتھی نے، مجھے بڑا ہی لطف آیا. اور پھر حساب کے لحاظ سے آپ کو زندگی کے آخری مرحلے میں جو مرتبہ ملا، حساب کرنے والوں نے حساب کیا، اور سب سے خوبصورت جواب دینے والے صاحبزادہ مصعب مالک صاحب کہ وہ کیا بنا؟ حق 4 یار. یعنی 4 یار کی حقیقت دیکھنی ہے تو اس کے جلوے اور اس کی کرنیں میرے اندر موجود ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. ماشاءاللہ. ایک ان 4 میں سے ایک بھی راضیوں کے ساتھ ہو جائے تو رحمتیں جھوم کے اترتی ہیں. تو 4 کے 4 ہی حامی ہو جائیں تو قبلہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب آپ دنیا چھوڑے اور آپ کی نماز جنازہ کے بعد آپ اصلی مقام پہ آپ کو رکھا جانے لگا تو مدفون ہوئے. لوگوں نے دیکھا اسی شام سر شام
کئی کروڑ پرندے خوبصورت سنہری رنگ کے وہاں آ گئے. میں موجود تھا، مجھے پتہ ہے، میں نے دیکھا یہ تماشا. دروشی شام ہوئی، لوگ نے نماز پڑھی، مسجد سے نکلے، ہم دیکھا فضا ساری بری پڑی ہے پرندوں سے، اور چھوٹے چھوٹے پرندے، کچھ بڑے مگر زیادہ بڑے نہیں، سب سنہری رنگ کے، سنہری چونچ ان کی، کالی کالی آنکھیں، آنکھوں کے اوپر سرخ دائرہ، سرخ سرخ ان کے پاؤں، ناخن عجیب. ہم کھڑے ہو گئے میدان میں مزار شریف کے سامنے، کیفیت عجیب ہو گئی. تو میں نے یہ بازو غالباً دائیں یا بایاں اس طرح آگے کیا تو یہاں اس بازو پہ بیٹھنا شروع ہو گئے. پھر میں نے دوسرا بازو آگے کھڑا پھیلایا، پھر اس پہ بیٹھنا شروع ہوئے. پھر میں نے قریب سے دیکھا، سب خوشبودار خوشبودار. مسجد بھر گئی، فضا بھر گئی، اور غول کے غول، لشکر کا لشکر مزار کے اندر جاتے تھے، قبر کے ارد گرد گھوم کے باہر نکلتے، اتنے پھر دوسرے جاتے تھے. ہم یہ 12-1 بجے تک یہ تماشا دیکھتے رہے، پھر کھڑے کھڑے تھک گئے. پھر حضرت جی کو کیا سلام، ہم گھر چلے گئے. دربار میں آئے، جہاں حضرت بیٹھتے تھے، تشریف رکھتے تھے، وہاں وہی پرندے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. سیدھے حضرت جی کے کمرے میں گئے، دیکھا آپ کی چارپائی اور آپ کا بستر، اس پر تمام پرندے بیٹھے ہوئے. حضرات، یہ ہے صوفی کا مقام ہے. اور نبی پاک کے غلاموں کا غلام، غلاموں کا غلام، غلاموں کا غلام، اور 1400 سال تک جو غلامی آ رہی ہے اس کا آخری یہ غلام اگر یہ استقامت دکھا کے اس منظر پر پہنچتا ہے تو جس نے رخ مصطفیٰ دیکھا اور جمال مصطفیٰ کی کیفیتوں کو روح میں اتار دیا ہو. یہ ہے 2 منزلیں اس کی. ایک منزل وہ ہے کہ جہاں حقیقت نظر آئے تو رک جائے. یہاں کسی نے بہت پیاری بات کہی ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں، نیست حسن بے بقا نیست حسن بے بقا شائستہ دل بستگی. نیست، میں مسلم شریف پڑھ رہا تھا تو اس میں یہ شعر ملا مجھے تو پھر یاد کر ہی لیا. نیست حسن بے بقا شائستہ دل بستگی با چراغ برق یک پروانہ ہمراہی نہ کرد. جہاں بتی جلتی ہے فوراً پروانے پہنچ جاتے، لیکن جب بجلی ساری رات اور سارا دن چمکتی رہے، کبھی کوئی پروانہ گیا اس طرف؟ کیوں؟ پروانے کو پتہ ہے کہ یہ یار وہ ہے کہ جو بے وفا ہے، اب چمکے گا کہ نہ جانے کہاں سے جا کے اب نکلے گا. تو یہ جو بے وفا یار ہوتے ان کے ساتھ یاری لگانا اچھا نہیں ہے. نیست حسن بے بقا شرمندہ شائستہ دل بستگی. جو حسن یار کے جو جلوے عارضی ہوں، فانی ہوں، غیر مستقل ہوں، وہاں دل نہیں دیا کرتے. نہ انہیں لینے کا پتہ ہوتا ہے اور نہ دینے والے کا دل مطمئن ہوتا ہے. لیکن جہاں مرتبہ کمال موجود ہو وہ لینا بھی جانتے اور مطمئن کرنا بھی جانتے. اس لیے آپ نے جو وقت گزارا ہے تصوف میں، شریعت میں، تو بارہا اپنے خلفاء کو، علماء کو
مریدین کو، درویشوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو، بچوں کو، بیماروں کو، تندرستوں کو، محتاجوں کو، کھاتے پیتے گھرانے جب مجلس میں بیٹھتے تو سب سے پہلے جو آپ درس دیتے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اعمال، اعمال شریعت، کیونکہ نبی پاک کے خلق کا نام شریعت ہے، نبی پاک کے بولنے کا نام شریعت ہے، نبی پاک کے دیکھنے کا نام شریعت ہے، نبی پاک نماز پڑھیں تو شریعت ہے، اٹھ کے چل پڑیں تو شریعت ہے، مجلس میں بیٹھیں تو شریعت ہے، لیٹ جائیں تو شریعت ہے، کھائیں تو شریعت ہے، پئیں تو شریعت ہے، چپ ہو جائیں تو شریعت ہے، نماز پڑھیں تو شریعت، پڑھائیں تو شریعت، نماز پڑھاتے ہوئے جنت میں جا کے انگور دیکھ کے واپس آ جائیں تو شریعت۔ اس پر آپ زور دیا کرتے تھے کہ اس کے بغیر چارہ نہیں، آپ نے نبی پاک کو راضی کرنا ہے تو حال کی بات نہیں ہوگی، وہاں کال کی بات ہوگی، وہاں ذوالحال بہت تھوڑے ہوں گے، اہل اعمال زیادہ ہوں گے، ذوالحال تھوڑے ہوں گے، حال والے تھوڑے ہوں گے، ورنہ سارے ہی ایک دوسرے کو پریشان نہ دیکھتے تو کوئی ایسے ہیں کہ جن کو دیکھ کر جب وہ گزریں گے نا ان کی دائیں بائیں نظر ہوگی تو کچھ روتے ہوئے لوگ نظر آئیں گے، او بابا میں نے آپ کا ہاتھ دھلایا تھا، میرا خیال رکھنا، تو وہ جب قریب آئیں گے تو ان کو پہچان لیں گے، ایک دوسرے کو معلوم ہوا وہ عمل ہی کرتا رہا، یہ حال میں گم رہے، وہ مال میں گم رہا۔ اب حال والے اور مال والے، حال والے اور اعمال والے قیامت کے دن معلوم ہو جائے گا۔ جو یاد محبوب کے جلووں کو اپنی زندگی بنا بیٹھے ہیں یہ قیامت میں نور کا لباس پہن کر چمکیں گے، اور اللہ تعالیٰ انہیں محبوبیت اور پیار اور حسن اور شفقت اور محبت کی نظر سے دیکھے گا، اور اسی بنا پر اتباع، شریعت، تلاوت، یاد محبوب، خلق محبوب، اعمال محبوب، خصائل محبوب، شمائل محبوب میں گم رہنے والا انسان، اور تنہائی میں بھی باپردہ رہنے والا انسان، اور تنہائی میں بھی نظر اٹھا کے اوپر نہ دیکھنے والا، اور تلاوت قرآن پاک اور نبی پاک کے چہرے کا ملاحظہ کرنے والا انسان، اس کا نام ہے عثمان۔ قیامت کا دن ہوگا تو اللہ فرمائے گا عثمان غنی ادھر آؤ، میرے ہاتھ کے ساتھ ہاتھ ملاؤ۔ جی دو محبت والے آپس میں مسافہ نہیں کرتے، اس طرح خدا کسی سے مسافہ کرے گا تو وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ۔ تو یہ تمنائیں، یہ حسرتیں یہ پاک دلوں میں ہی آتی ہیں۔ تو یہ طریقت جو ہے نا، اصل میں بات سنو، میں ایک بات بتاؤں کہ تصوف شے کیا ہے، نماز پڑھنا کیا ہے، شریعت ہے نا، نماز پڑھنا شریعت ہے، شریعت کے آگے کون سا مقام ہے، طریقت، طریقت ہی تصوف ہے، شریعت آگے طریقت، طریقت ہی تصوف ہے۔ اب نماز پڑھ رہا ہے، یہاں دو چیزیں اکٹھی ہوں گی، طریقت بھی اور شریعت بھی، طریقت بھی شریعت بھی، ہاتھ باندھنا، نظر قائم رکھنا، پاؤں ٹھیک رکھنا، لباس درست رکھنا، الفاظ تلاوت صحیح کرنا شریعت ہے، دل کو قرب حق پہ رکھنا یہ طریقت ہے، یہ طریقت ہے۔ اور اب اس کو بلاؤ تو نہیں بولتا، کھلاؤ تو نہیں کھاتا، ہلاؤ تو نہیں ہلتا، کوئی روے تو پرواہ نہیں، اور بیوی بلائے تو پرواہ نہیں، ماں باپ بلائیں تو پرواہ نہیں، دوست بلائے تو پرواہ نہیں، بادشاہ بلائے تو پرواہ نہیں، اس لیے کہ اسے پتہ ہے کہ اس وقت میں اپنے مالک کو دیکھ رہا ہوں، میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، یہ جو آواز دے رہے یہ میرے مالک تھوڑے ہی ہیں۔ یہ ہے سلسلہ طریقت، اور یہی طریقت، اسی کا نام ہے تصوف۔ تصوف کہتے ہیں بالکل پاک ہو جانا، اور پاک ہوتا ہے بندہ عمل شریعت پر کرتا رہے، شریعت بھی ایک نور ہے، یہ نور بندے کے باطن کو پاک کرتا ہے، پاک کرتا ہے۔ جس وقت مکمل پاک ہو گیا تو طریقت سامنے آ گئی، طریقت گویا تصوف سامنے آ گیا۔
نظر بچا کے رکھو، زبان سنبھال کے رکھو، قدم سنبھال کے رکھو، ہاتھ سنبھال کے رکھو، اور نیت درست کر کے رکھو، نیت درست کر کے۔ میں نے ایک دن پہلے بھی سنایا تھا کہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ گزر رہے تھے تو ایک بزرگ ایک چھوٹے خوبصورت سفید رنگ بچے کو پاس بٹھا کے اس کے ساتھ پیار کر رہے تھے، تو آپ نے پوچھا یہ بچہ تیرا ہے کہ نہیں؟ کس کا؟ یہ محلے والوں میں سے ہے۔ تو تم اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے کیا کرتے ہو؟ میں بس اللہ کے جلوے دیکھ رہا ہوں۔ میں نے کہا بہت کمال۔ وہ گئے قریب ہی، ابشیوں کا مکان تھا، انہوں نے ایک بچہ پکڑا، کالا سیاہ، کالا سیاہ، کپڑے بھی کوئی نہیں، سر ننگا مولو ہی ننگا، اس کے سامنے کھڑا کر دیا۔ یہ اللہ کی مخلوق ہے کہ نہیں؟ بتاؤ وہ جلوے یہاں بھی ہیں کہ نہیں؟ تو تم وہ جلوہ ادھر بھی تلاش کرو۔ وہ نکیا تو اٹھتے اس نے چولی تو بہ، میرا خیال ہے نہیں سمجھے اس نے۔ تو وہ بزرگ بھی کپڑے جھاڑ کے کھڑے ہو گئے کہ بڑی دیر لگ سی جلوے تلاش کرنے۔ یہ صوفی، ایک یہ صوفی ہے، سمجھے؟ ایک یہ صوفی ہے، لباس صوفی پہن کر شکار کرنا، لباس صوفی پہن پر داغدار کرنا کسی کی عزت اور اپنی عزت کو، یہ صوفی۔ ایک اور بھی صوفی تھا، ایک فاحشہ عورت کے گھر چلے گئے، سیدھے چلے گئے اس کے گھر۔ وہ بھی حیران ہو گئی کہ بابا نو کی ہوا، یہ بابا یہاں کیوں آ گئے؟ تو اس نے کہا بیٹھ بچے بیٹھو، تھوڑی رات کی مزدوری کتنی ہے؟ اس نے کہا 200 درہم۔ یہ لو، آج تم رات میرے پاس رہو گی۔ اس نے کہا بس ٹھیک ہے، 200 میں مجھے ملنے۔ آپ نے فرمایا جاؤ پھر غسل کرو۔ غسل کر کے کہا یہ کپڑے بدلو، نئے کپڑے پہنو۔ کپڑے پہنوائے، انہوں نے اپنی چادر بچھائی، اپنی چادر بچھائے، کہنے لگے اب تم میری بیٹی ہو، ادھر آ جاؤ، یہاں کھڑی ہو جاؤ، میں آگے کھڑا ہوتا ہوں، جس طرح میں کرتا جاؤں تم کرتی جانا۔ تو جو نے اللہ اکبر کیا، اس نے بھی ہاتھ باندھ، انہوں نے ہاتھ باندھ کے قرات کی، وہ بھی ہاتھ باندھ کھڑی ہو گئی۔ اور جب رکوع میں گئے تو اس کی وہ تھر تھراہٹ آ گئی، جب سجدے میں گئے تو وہ سیدھے ہاتھ رکھ کے سجدے میں چلی گئی، انہوں نے الٹے ہاتھ رکھ کے اس پر اپنا پیشانی رکھی۔ مولا کریم آج تو سے پھر ایک سوال کرتا ہوں، یہ تیرا گداگر بایزید بستامی، یہ تیرے محبوب کی بارگاہ کا ایک ادنا گداگر بایزید بستامی آج اس کی قسمت میں تبدیلی دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ جو جہنم کے انگاروں میں چلی گئی ہے، اس کو میں جنت کی کھلی فضاؤں میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اللہ اکبر کہہ کے سر جو اٹھایا تو اس نے نہیں اٹھایا، پکڑ کے سارے لایا، فرمایا تم میری بیٹی ہو، کیا روتی کیوں؟ اس نے کہا کاش تم مجھے پہلے ملتے، کاش تم مجھے پہلے ملتے۔ فرمایا اچھا، اسی سوز و گداز و محبت و پیار میں جیتے رہنا، اب آنسو اور آہیں یہی تیری غذا، تیرا وظیفہ ہے۔ اس کو روتا ہوا چھوڑ کے نکلے۔ دوسرے دن پرانے واقف گاہ آئے تو انہوں نے کہا آؤ جلدی آؤ جلدی آؤ جلدی آؤ، جو میں بھی تمہاری انتظار میں تھی۔ تو وہ پرانے گناہ گار گناہ کی لذت لینے جب پھر آئے تو کہنے لگے تمہارے انتظار میں تھی، جلدی آؤ۔ قریب آئے، عشق و مستی کا وہ درس دیا کہ وہ بھی روتے ہوئے واپس آئے۔ ایک صوفی یہ ہے۔ اب میں فرق اٹھتا جاؤں تو بہت سے صوفیاء ایسے ہیں کہ جن کی قمیض ہے اور سلوار نہیں، اس لیے بہتر ہے چوپی چنگی۔ لہذا تو باہر کیف قبلہ حضرت صاحب میرے پیر و مرشد، میرے پیر و مرشد، حضرت صاحب قبلہ نے مجھے 3 دفعہ بیعت کیا، اور تینوں دفعہ بلا کے۔ میں ایک دفعہ، آپ نہیں جانتے، حافظ صاحب جانتے ہیں، چشتی صاحب، چھت کے علاقے میں ایک بزرگ گزرے، بڑے صاحب نظر، نقش بندی تھے، بعد میں چشتی ہو گئے، چشتی بھی تھی اور نقش بندی بھی۔
دریا شریف بزرگ سے پڑھے، اور ساری ذاتیں بیٹھے، نفل پڑھنا، مراقبے میں رہنا، قرآن پاک پڑھنا۔ میں انہیں ملنے گیا ان کے درس میں بیٹھنے کے کچھ دن گزارنے گیا، چلو ان کے پاس بیٹھتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنا خادم بلا کے وہ مسلح اتارو، قالین کا بڑا مسلح تھا بچھا، مجھے کہنے لگے اس کے اوپر بیٹھو۔ میں بیٹھ گیا، اس وقت میری داڑھی بھی نہیں تھی، تو میرے دل میں ویسے خیال آیا کہ فیض حاصل کرنے کے لیے بیعت ہو جائے آدمی تو حرج کیا ہے؟ تو انہوں نے مجھے دیکھا اس طرح، فرمایا جہاں تیری بیعت ہے وہی کافی ہے، واللہ جہاں تمہاری بیعت ہے وہیں کافی ہے۔ میں اٹھا، واپس گیا اپنی جگہ، پھر دربار شریف آیا، قبلہ صاحب نے بلا کے فرمایا ادھر ادھر بھاگنے کی کیا ضرورت ہے، وہ جو پہلی بیعت ہے وہی کافی ہے، پہلی بیعت ہی کافی ہے۔ وہ انہوں نے فرمایا نہیں، میں نے کہا جی پھر تازی کر دیں، فرمایا یہ بہتر ہے۔ پھر تیسری دفعہ تو خیر مجھے کوئی خلش نہیں ہوئی، لیکن خود آپ مراقبے کی حالت میں تھے تو بلایا کہ وہ کہاں ہے، تو مجھے بلایا گیا، میں اندر گیا، فرمایا بند کرو دروازے، تو آپ نے اپنے قریب کر کے توجہ دی اور بیعت کیا، تیسری بیعت، یہ سب سے عمدہ اور آخری بیعت تھی، سب سے عمدہ، پائندہ، پائیدار، پرانوار، روشن، جمیل و حسین۔ تو ان کی زندگی بڑی سادہ زندگی تھی، غذا سادہ، کپڑے سادے، گفتگو سادہ، مجلسیں سادی، اور لیکن اس سادگی میں وہ جو محبت کا ایک جام پہ لاتے تھے نا، اس کا رنگ ہی اپنا تھا۔ اور پھر ان کے سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ کسی بھی آستانے کا کوئی خلیفہ کو مرید آئے تو اس کو سب سے زیادہ احترام دیتے تھے، فرمایا تم باقی مہمان نہیں ہو، یہ میرا مہمان ہے، اور جو کچھ ہو لطائف میں سے اس کو دینا، تبرکات دینے اور خوشی سے رخصت کرنا، اور علماء کرام، فرمایا یہ ایسے چراغ ہیں کہ جہاں ہم لوگ نہیں قدمن جا کے پہنچتے، یہ لوگ وہاں پہنچ کر اللہ کا ذکر کرواتے ہیں، نبی کی ذات سے متعارف کرواتے ہیں، اس لیے میں ان کی عزت کرتا ہوں۔ تو حضرات ان کے ہاں کوئی ایک دفعہ جائے، جب بھی کوئی گیا ان کے پاس تو وہ بھول گیا اپنی حالت، وہ سمجھا کہ میرے باپ ہی یہی ہے، ساری دکھ سکھ سناتے۔ تو جب قریب ہوتے کہانی سنانے کے لیے تو آپ ارشاد فرماتے ابھی 2 دن ادھر ہی ہو، سن لیں گے۔ پھر جب قریب ہوتا تو فرماتے ابھی 2 دن ادھر ہی ہو، کیا جلدی ہے، سن لیں گے۔ تو جب اندر سے تمام صفائی ہو جاتی تو فرمایا گھر پہنچو، تیرا مقصد پورا ہو گیا۔ اس دور دراز علاقے میں آپ نے جا کے اپنا پابند کیا پہاڑوں کے درمیان، تو اطمینان کی دولت تھی نا۔ تو یہ نعمتیں، اسی نعمتوں کی تکمیل، تحصیل اور حصول کے لیے یہ لوگ بیعت ہوتے ہیں۔ آج کل تو رواج ہو گیا، آج کل رواج ہے بیعت ہونا، بیعت کرنا، اور کمال یہ ہے کہ آج کل جو بیعت کرتے ہیں جتنے پیر زادے ہیں، یہ بھی جب تک اپنے شیخ کی بیعت تازی نہ کریں اور وظائف نہ لیں، بیعت یہ بھی نہیں کسی کو کر سکتے۔ تو وہ ایسے بھی پیر موجود ہیں، اب میں ادھر نہیں جانا چاہتا، بہت کچھ کہہ دیا میں نے، لیکن یہ ہے کہ آپ نے آج جو جشن یہاں منایا ہے، محبت کا، پیار کا، عقیدت کا، حسن کا، یہ میرا خیال ہے یہ آواز ان کی روح تک پہنچ رہی ہوگی۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو سلامت رکھے، دین و دنیا میں خوش رکھے، اور اس حالت کمزوری میں بھی کیا محبت ہے یار۔ میں اسپتال میں گیا، جہاں ہوا، بیمار ہوا، آپ لوگ اپنی تکلیفیں بھول گئے اور مجھے یاد کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعاؤں کی لاج رکھی، بس
سبحان اللہ. مجھے واپس آپ کے اندر بیٹھنے کا موقع دے دیا. باہر کا یہ نسبت کرو اور اللہ اللہ کرو، پیر جو حکم کرے یہ کرنا ہے، کرتے رہنا. اور فرمایا یہ نہیں کرنا، بس نہیں کرنا. یہ مرید کا یہ کمال ہے کہ جو شیخ کہے کر، جو روکے رکی جاؤ، جی مانے کہ نہ مانے وہی کرو جو پیر کہے. چونکہ پیر اپنی مرضی سے نہیں کہتا نا، ان کو بھی کسی نے کہا ہوگا، اور جس نے ان کو کہا ان کو بھی کسی نے کہا ہوگا. اس لیے یہ اندرونی جو نسبتیں ہیں ان کو قائم رکھنے کا یہی طریقہ ہے کہ اتباع، تابع داری اور محبت، نافرمانی نہ کی جائے. مرید آپس میں پیار کرو، ایک دوسرے کی مخالفت کرنا یہ طریقت کی توہین ہے. بیعت ہو کے گناہ کرنا یہ طریقت سے انکار ہے. بیعت ہو کے توبہ کر کے اس زبان سے ذکر کر کے اس زبان سے چغلی کر کے دوسرے کے خلاف منصوبہ بندی کرنا یہ طریقت کے خلاف بھی ہے، شریعت کے خلاف بھی ہے. اور شریعت تو آستہ سے فرماتی ہے لعنت ہے تجھے جو مسلمانوں کی عزت تباہ کرنے کے در پہ ہے. اور طریقت کہتی ہے توبہ کر کے واپس آ جا، ہم تمہیں پھر گلے لگا دیں. لیکن رحمت کا جو ہے نا حساب وہ زیادہ ملنا چاہیے آپ لوگوں کو. باتیں بہت ہو گئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ خوش رکھے نصیب اللہ صاحب کو جو آخر میں ذکر و زدہ انہوں نے پہلے ہی کروا دی ہے. زیادہ دعا کرو. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہ اس جماعت کو دور 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 تک اس محفل میں شرکت کرنے والے ٹی وی کے ذریعے اللہ ان سب کو دین دنیا کی خوشیاں عطا. فوض امری الی اللہ.